اگر ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں دیکھا جائے کشمیر ایشو بھی چل رہا ہے، اس کے علاوہ افغان پیس ٹاکس میں پاکستان کا ایک اپنا پارٹ پاکستان پلے کر رہا ہے، ان تمام پاکستان کو جو ہے نا ایک دیکھا جائے اگر معیشت بھی کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے ہماری، اس کے علاوہ پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ان چیلنجز سے آئی تھنک گورنمنٹ اکیلے تو نہیں نپٹ سکتی، تو پاکستان کی گورنمنٹ کا اور فوج کا ایک پیج پہ ہونا اور اس کو آگے بڑھانے کی اور بہتری کی کوشش کرنا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے. افغانستان میں میں شروع سے یہ کہتا آ رہا تھا کہ جتنی سڑکیں افغانستان جاتی ہیں آل روڈس وچ گو ٹو افغانستان دے لیڈ تھرو پاکستان. تو اس لیے یہ غلط فہمی تھی، ایک وہم تھا امریکہ کا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ جو طالبان کا جو کھڑے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں شاید انڈائریکٹلی پاکستان، یہ تو وہم کا تو کسی کے پاس علاج نہیں ہے کہ انڈائریکٹلی شاید پاکستان سپورٹ کر رہا ہے. اس وجہ سے انہوں نے اپنا ہندوستان کے ساتھ مل کر، اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کو انٹرنلی ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ دہشت گردی کروائی، بلوچستان کے اندر مسائل پیدا کروائے، کراچی کے اندر مسائل پیدا کروائے. لیکن الحمدللہ ہماری فوج جو دنیا کی بہترین افواج میں سے ہے، انہوں نے نہ صرف قبائلی علاقوں میں ان دہشت گردوں کا صفایا کیا بلکہ بلوچستان سے بھی گلبشن یادیو جیسے لوگوں کو پکڑ کر ایک مثال قائم کی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فوج کا ایک بڑا اہم کردار ہے. پاکستان کو بہت سی دشمنوں کا سامنا ہے اور اس لیے حکومت اور فوج کو مل کر چاہیے کہ وہ اس مسئلے سے لوگوں کو نکالیں. لیکن حکومت کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی جو نروز ہیں اس پہ بھی ہاتھ رکھے، اور حکومتوں کا کام ہے کہ پولیٹیکل اکنامکس جس کو کہتے ہیں، پولیٹیکل اکنامکس یہ کہتی ہے کہ جو افیکٹ ہے اکانومی کا ٹرکل ڈاؤن کرے اور ایک عام آدمی تک اس کا فائدہ جو ہے وہ پہنچے. اگر دیکھا جائے کشمیر ایشو پہ اگر ہماری پارلیمنٹ میں اجلاس ہوتا ہے تو اس میں ایک انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ دیکھنے میں سامنے آتا ہے، اور دیکھا جائے تو ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے مسلم امہ سے بھی شکایت کرتے نظر آتے ہیں. لیکن مسلم امہ کا کیا کہنا، یہاں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی ایک الگ 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنے ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں وہ سب سے پہلے ان کا سوچتی ہیں، اس کے بعد کشمیر ایشو یا کوئی بھی چیز آتی ہے. تو پارلیمنٹ کے اجلاس سے بھی کوئی جو ہے نا فائدہ، کوئی رزلٹس دیکھنے میں نہیں سامنے آ رہے، اور خاص طور پہ کشمیر جیسے ایشو، خاص طور پہ جوائنٹ سیشن جو ہوا تھا اس میں ایک یکجہتی کا پیغام تو ضرور گیا، لیکن وہاں پر جو ایک دوسرے پر لان تان ہوئی اور جو گالی گلوچ ہوئی، جو گندے الفاظ استعمال کیے، اس سے ایک اچھا پیغام نہیں گیا. اس کا احساس پارلیمنٹیرینز کو بھی ہونا چاہیے اور عوام کو بھی اس کا احساس ضرور ہوا ہے کہ یہ ہمارے نمائندے جو ہیں یہ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ پاکستان کی نمائندگی کر سکیں ایک مشکل وقت کے اندر، ایک آڑے وقت کے اندر. جس طرح سے ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا وہ کھڑے نہیں ہوئے پارلیمنٹ کے اندر. دوسرا یہ کہ کشمیر ایشو میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم OIC کو متحرک کریں. مسلم امہ کے اندر سے وہ آوازیں نہیں اٹھ رہی جو ماضی میں ہمارے لیے اٹھتی رہتی تھیں. تو یہ ہماری خارجہ پالیسی کی کمزوری ہے. میں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ جہاز پکڑیں اور ان P5 کے ممالک میں جائیں جن کے پاس ویٹو ہے سیکورٹی کونسل کے اندر، اور دیگر ممالک میں اپنے وزیر خارجہ کو اور ڈیلیگیشنز کو بھیجیں تاکہ وہ کشمیر کا مسئلہ وہاں بیان کر سکیں. لوگوں کو دیکھیں اب 70-72 سال ہو گئے ہیں کشمیر ایشو کو. وہاں تو اللہ کے فضل و کرم سے تیسری جنریشن لڑ رہی ہے اپنا کامیابی کے ساتھ، آگے بڑھ رہے ہیں وہ. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ لاکھوں جانیں قربان کرنے کے بعد عزتیں محفوظ نہیں ہیں. وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے پچھلے 15-20 دنوں سے، اور کرفیو کے باوجود وہاں پر کھانے کا پینے کا سامان نہیں مل رہا، دوائیاں نہیں مل رہی، ہسپتال بند ہیں، اسکول بند ہیں، لوگ گھروں کے اندر محصور ہو کے رہ گئے. اس کے باوجود وہ کھڑے ہوئے ہیں اپنی جگہ پہ. جس دن جمعے کے لیے یا عید کے لیے کرفیو اٹھایا جاتا ہے، عید پہ تو میرے خیال میں اٹھایا ہی نہیں، ایک دفعہ جمعے کے لیے اٹھایا تھا تو ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ لوگ ابھی آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. تو اس وقت پاکستان کو بہت سے خطرات جو ہے منڈلا رہے ہیں. اس لیے حکومت پہ کا یہ بہت بڑا امتحان ہے، اور عمران خان کی حکومت کا اور عمران خان صاحب کا ایز اے وزیر اعظم ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ کل کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوگی جس سے کہ کشمیریوں کے دل ہم نہ جیت سکے، ان کو حوصلہ نہ دے سکے، ان کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکے، تو پھر آنے والے نسلیں ہماری جو ہے وہ ہمیں معاف نہیں کریں.
ایسے حالات جن میں مسلم امہ کا ضمیر مکمل طور پہ سو چکا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے پاس، گورنمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس آپشنز یہ ہے کہ آپ کی ایک اچھی ڈپلومیٹک اوفینسو ہونا چاہیے، نہ صرف مسلم ممالک میں، یعنی کبھی میں نے تو اپنے دیکھا نہیں تھا اپنے والد کے زمانے میں یا اس سے پہلے، بلکہ اس کے بعد بھی، کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ اب جس طرح سے ہندوستان کے پرائم منسٹر کی پذیرائی ہوتی وہاں، یہ کیونکہ تعلقات ایسے تھے کہ پاکستان پہلے آتا تھا، پھر اس کے بعد دیگر معاملات تھے، اس کے باوجود کہ بزنس ان کے ساتھ زیادہ تھا، اکانومی ان کی بیس کرتی تھی زیادہ کہ انڈیا سے مال آ رہا ہے اور انڈیا کا مال وہاں جا رہا ہے، تو اس کے باوجود یعنی پاکستان کو وہ ترجیح دیتے، ہر مشکل آڑے وقت میں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس دفعہ جس طرح یہ 370 اور 35A کے بعد جو پیغامات آئے ہیں وہاں سے، میں نام کسی ملک کا نہیں لیتا، سب کو معلوم ہے، وہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ دل برداشتہ اور افسوسناک بیانات تھے۔ اس کو ہمیں ہر فورم پہ لے کر اٹھنا چاہیے، کیونکہ جب ان پہ کوئی کڑا وقت آئے تو پاکستان پہلے جا کر کھڑا ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور اگر ہمارے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہوتے تو پھر ہمیں اپنا فیصلہ کرنا پڑے۔ ابھی گزشتہ دنوں بھی جو ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے دونوں اچھے دوستوں سے، مطلب مودی سے اور عمران خان سے ملا ہوں جو پرائم منسٹرز ہیں، تو انہوں نے بھی اس چیز پہ زور دیا ہے کہ یہ خطے کا جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو سالو کیا جائے، اور ہم جو ہے نا اس میں اپنا بھرپور کردار بھی ادا کریں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے ڈو اینڈ ڈائی والی کشمیر کے حوالے سے، تو امریکہ کے آپ کیسے تعلقات دیکھتے ہیں پھر پاکستان کے ساتھ اس سچویشن میں، کیونکہ ایک طرف اس کے لیے بھارت ہے اور ایک طرف پاکستان؟ یہ بھارت امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس کا وہ اعلان کر چکے ہیں۔ بالکل، پاکستان کی ان کو ضرورت ہے جب تک کہ افغانستان سے ان کا انخلا نہیں ہوتا، اور انہوں نے افغانستان سے جانا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن دیکھیں میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کوز کے لیے شملہ معاہدہ جو تھا بڑا نقصان دہ تھا۔ ٹھیک ہے ہماری 90,000 فوج وہاں پہ تھی، لیکن ایک انٹرنیشنل ایشو کو آپ اقوام متحدہ سے نکال کر بائی لیٹرل لیول پر لے آئے شملہ معاہدہ کے تحت کہ دونوں ملک آپس میں بات کریں گے، جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا ہے نہ نکلے گا آئندہ، تو وہ ایک بڑا نقصان تھا کشمیر کوز کے لیے۔ دوسرا یہ ڈونلڈ ٹرمپ یا تیسرے چوتھے کی ثالثی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ تو اقوام متحدہ کا ہے، ہم چاہتے ہیں اقوام متحدہ اس کو ریزالو کرے۔ اقوام متحدہ کے ذریعے اگر کوئی نیگوشیٹ کروانا چاہتا ہے یا ثالثی کروانا چاہتا ہے تو اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے، لیکن ڈائریکٹ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس سے پاکستان کو نقصان ہے، ہندوستان کو فائدہ ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ابھی کیونکہ اس سچویشن میں ہمارے کچھ دوست ممالک بھی سامنے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے، جیسے کہ چائنا نے کھلے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے کشمیر ایشو پہ۔ اس کے علاوہ رشیا کی طرف سے بھی ہمیں ایسے ہی پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ ممالک، کیونکہ پاکستان کا چائنا کا اگر دیکھا جائے تو ان کا بھی ہمارے ساتھ فائدہ ہے، کیونکہ سی پیک وغیرہ اور ان تمام چیزوں میں ہر ایک ملک اپنا فائدہ تو سب سے پہلے دیکھتا ہے، لیکن ایسی سچویشن میں ایک یہ ہمارے دوست ملک کا ہمارے ساتھ دینے کا وعدہ کرنا اور کہنا کہ ہاں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، تو یہ ہمیں فیوچر میں ہمیں مطلب ایک سپورٹ ہمیں مل سکتی ہے اس سے؟ دیکھیں چائنا پاکستان کے بہت اچھے ریلیشن ہیں، رشیا پاکستان کے اب اچھے ریلیشن شپ ہوئے، اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جب رشیا نے ایک ساتھ دیا ہمارا اور بات چیت بھی کی، لیکن بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کو ساتھ دینا چاہیے تھا، خاموش رہے۔ سیکورٹی کونسل کے اندر جو باتیں باہر نکلی ہیں ان کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں مزید اپنی ڈپلومیسی کو، اپنی فارن پالیسی کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور ہمیں وہ انیشیٹو لینے پڑیں گے جس سے کہ وہ ممالک جو ہیں پاکستان کے قریب آئیں۔ اچھا، ایک چیز اپوزیشن کو کیونکہ کرپشن کی وجہ سے نیب نے جو ہے تو نیب میں پھینکا گیا، اس کا یہ جو ہے نا اس میں غلط آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ غلط ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اپوزیشن جو کہ پارلیمنٹ میں آ کے رونا دھونا کر رہی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اکنامکلی بہت ویک ہو رہے ہیں، تو اگر چلو مان لیتے ہیں کہ جو ہے نا ان وجہ سے ہو رہا ہے، تو ان تمام باتوں کا مودی کے ایکشن سے کیا لینا دینا ہے؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا مودی یہ تمام ایکشنز نہ لیتا، یہ سب نہ ہوتا؟ نہیں وہ تو لیتا ہے، لیکن دیکھیں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے نا، وہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ کس کو پکڑا ہوا ہے، کس کو اندر کیا ہوا ہے، کس نے منی لانڈرنگ کی ہے، سب کو پکڑنا چاہیے جس نے یہ کیا ہے، لیکن قوانین ایسے ہونے چاہیے کہ اکراس دا بورڈ اور ٹرانسپیرنٹ معاملات ہونے چاہیے،
یہ نہیں کہ اگر مجھے پکڑ لیا ہے بولا جی کہ آپ لیونگ بیونڈ مینس، لیونگ بیونڈ مینس کو تو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. بالکل ہو سکتا ہے آپ 10 لوگ ایک گھر میں رہ رہے ہوں، سب شیئر کر رہے ہوں، بالکل اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجوہات ہوں. اور پھر کیا کہ سارے چور جو ہیں وہ اپوزیشن کے اندر ہیں، کوئی حکومت کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے. کیا حکومت میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کس کس پہ ایلیگیشنز ہیں، لیکن ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا. لیکن اس میں نہیں کہ احتساب شروع ہو چکا ہے تو وہاں تک بھی پہنچے گا احتساب؟ نہیں، احتساب شروع ہونے کی بات نہیں، احتساب ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. کسی کے فرمائشی پروگرام پر احتساب اگر ہوگا تو وہ لانگ رن میں نقصان دہ ہوگا. کیونکہ کل جب کیونکہ میں نے تو بہت قریب سے دیکھا نا، جب نواز شریف صاحب سیف الرحمان کے ذریعے ججوں کو کال کروا کے کسی کو سزا دلواتے تھے، تو آج ان کو وہی یاد کرنا چاہیے کہ جب ان کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں کل کو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ایسا نہیں کوئی قدم اٹھانا چاہیے جس سے کل آپ کو بھی تکلیف ہو. اچھا، کشمیر ایشو پہ اب تک گورنمنٹ نے جو بھی سٹیپس لیے ہیں، جیسے کہ گورنمنٹ کا یہ کہ ہم پہلے اٹیک نہیں کریں گے، اٹیکنگ پوزیشن میں نہیں، حالانکہ بھارت بار بار LOC کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کی جوابی کارروائی بھی کی جا رہی ہے، لیکن گورنمنٹ کا یہ کہنا کہ ہم پہلے کوئی بھی اس طرح کا سٹیپ نہیں لیں گے، اور اس طرح کے تمام جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، ایک پیس کا میسیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے بار بار. تو آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، یہ چیزیں حکومت ٹھیک کر رہی ہے. چند ایک اقدام جو میں نے پہلے مینشن کر چکا حکومت کو کرنے چاہیے تھے. وزیر اعظم کو دورہ کرنا چاہیے تھا، ڈیلیگیشنز بھیجنے چاہیے تھے. سب سے پہلے APC بلانی چاہیے تھی، چاہے آپ کے دوست تھے، چاہے آپ کے دشمن تھے، چاہے آپ کے پولیٹیکل حلیف ہیں، چاہے آپ کے مخالف ہیں، سب کو بلا کر بٹھا کر بات چیت کرنی چاہیے تھی. کیونکہ یہ نیشنل ایشو ہے، یہ کسی کا ذاتی ایشو نہیں ہے. اس میں آپ اپنے ذاتی ایشوز کو اور اپنی مخالفتوں کو سائڈ پہ رکھ کے آپ بات کر سکتے تھے. حکومت کا اقدام ابھی تک صحیح ہے. جو باتیں وہ کر رہے ہیں، دیکھیں نا، بات کرنے کی اور ہوتی ہے، دکھانے کی اور ہوتی ہے. کوئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ بتا نہیں سکتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کوئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ دکھا نہیں سکتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن آپ کر رہے ہوتے ہیں. اور فوج بھی کر رہی ہے، حکومت بھی کر رہی ہوگی، جو پاکستان کے مفاد میں. بالکل سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم بہت دیا. شکریہ.